کورونا کی وبا پوری دنیا کو لپیٹ میں لے چکی ہے، مگر ہمارے ہاں اب بھی اگر مگر اور چونکہ چنانچہ کی گنجائش موجود ہے۔ مثال کے طور پر حوصلہ بڑھانے والے اور خیر خواہ بتا رہے ہیں کہ ہر سال ملیریا سے کتنے لوگ مرتے ہیں، ڈینگی کتنے لوگوں کی جان لے لیتا ہے، بھوک سے کتنے لوگ زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں، حادثات میں کتنے اموات ہوتی ہیں، اور یہ سب اعداد و شمار پیش کرنے کا مقصد لوگوں کو بتانا ہے کہ کورونا بیچارہ ان مسائل کے سامنے کیا بیچتا ہے۔ ہم تو ایسی مشکلات جھیلنے کا بہت تجربہ رکھتے ہیں۔ اس طرح کی باتیں بظاہر معقول محسوس ہوتی ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ بات تو ٹھیک ہے، کورونا کی دنیا میں بمشکل بات 42,000 کے قریب اموات ہوئی ہے، پاکستان میں اب تک صرف 26 لوگوں نے زندگی گنوائی ہے۔ انہی باتوں سے متاثر ہو کر ہمارے ہاں اس نعرے نے مقبولیت حاصل کی ہے کہ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ ارے بھائی کیوں نہیں ڈرنا؟ ارے ڈرنے کی بات تو ہے، ڈرنا چاہیے، اسے ڈرنا کیوں نہیں چاہیے؟ بھائی میں بتانا چاہتا ہوں، جب بھی کسی نئے وائرس کے بارے میں خبر ملتی ہے تو شعبہ صحت کے ماہرین اس سے متعلق دو باتیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس وائرس کی شرح افزائی سے انگریزی میں ریپروڈکٹیو ریٹ جبکہ تکنیکی زبان میں R0، اس کا مطلب یہ کہ یہ وائرس کتنی تیزی سے پھیلتا ہے اور اگر ایک شخص کو یہ چپک جائے تو اس سے کتنے مزید افراد متاثر ہو سکتے ہیں۔ دوسری بات معلوم ہوتی ہے کہ اس وائرس کا انکیوبیشن پیریڈ کتنا ہے، یعنی کسی انسان تک رسائی حاصل کرنے کے بعد اس مرض کے علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ کوئی بیماری خواہ کتنی ہی خطرناک کیوں نہ اگر وہ ایک انسان سے دوسرے انسان کو بآسانی منتقل نہیں ہو سکتی یا پھر اس کے منتقل ہونے کی شرح کم ہے تو اس پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر ایڈس ناقابل علاج بیماری کے باوجود افراتفری اس لیے نہیں مچا جا سکا کہ ہاتھ ملانے، گلے لگانے یا کسی کے ساتھ کھانا کھانے سے اس بیماری کے منتقل ہونے کا کوئی امکان نہیں۔ اب آتے ہیں یہ بخوبی اس کی تعویل کے ترک موسمی نزلہ بھی تو ایک شخص سے دوسرے شخص کو منتقل ہو سکتا ہے، تو پھر کورونا کی اتنی دہشت کیوں؟ جب پولیو کی ویکسین ایجاد نہیں ہوئی تو اس کا ریپروڈکٹیو ریٹ 4 سے لے کر 6 تھا۔ چچک بھی اچھوتی بیماری تھی اور جب اس نے دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تو اس کی پھیلنے کی شرح 3۔ طاعون مرض جس نے آدھی دنیا کو نگل لیا تھا، اس کا R0 1.4 تھا۔ موسمی زکام جو کسی بھی طرح مہلک اور جان لیوا نہیں، اس کا R0 1 ہے، جبکہ کورونا R0 2.2۔ اسی طرح اگر انکیوبیشن پیریڈ کی بات کی جائے تو موسمی زکام کی علامات 3 دن میں ظاہر ہونے لگتی ہیں، جبکہ کورونا اس لیے خطرناک ہے اس کی علامات بالعموم 5 سے 6 دن میں ظاہر ہوتی ہے، بعض لوگوں میں 14 دن بھی لگ جاتے ہیں اور بیشتر افراد یہ علامات کبھی ظاہر نہیں ہوتی۔ اور یہی آخری بات سب سے خطرناک ہے، جب آپ کو کسی بیماری کے حملہ آور ہونے کی خبر ملتی ہے تو آپ نہ صرف خود خبردار ہو جاتے ہیں بلکہ دیگر لوگوں سے بھی محتاط طرز عمل اختیار کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ معلوم ہی نہ ہو کہ کون کورونا سے گھائل ہو چکا ہے تو بے خبری میں اس وائرس کی منتقل کی شرح کئی گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور ایک دلچسپ حقیقت یہ ہے کہ آپ پر کورونا حملہ ہو، آپ کو محسوس ہی نہیں ہوا، علامات ظاہر نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے ٹیسٹ نہیں کروایا یا پھر معمولی زکام سمجھ کر نظر انداز کر دیا، آپ کے قدرتی دفاعی نظام نے اس حملے کو پسپا کر دیا، آپ صحت مند ہو گئے، مگر آپ کے ذریعے جن لوگوں کو یہ وائرس منتقل ہوا اس کی قوت مدافعت اتنی اچھی نہیں تھی جتنی آپ کی تھی، اس لیے وہ شدید بیمار ہو گئے اور ممکن ہے ان میں سے بعض زندگی کی بازی ہار جائے۔ کورونا وائرس جاندار نہیں، اس لیے انسانی جسم کے باہر اس کی افزائش ممکن نہیں، تاہم کسی بھی سطح پر چند گھنٹے سے 3 دن تک زندہ رہ سکتا ہے، اور یہ شے پر کتنی دیر زندہ رہتا ہے اور اس کا انحصار درجہ حرارت سمیت بے شمار عوامل پر ہے۔ بالعموم ماہرین یہ بتاتے ہیں کہ کورونا بعض صورتوں میں 3 گھنٹے فضا میں معلق رہ سکتا ہے، تاہم پر اس کی زندگی 4 گھنٹے پر محیط ہو سکتی ہے۔ کارڈ بورڈ اور گتے یا زیادہ سے زیادہ 24 گھنٹے زندہ رہ سکتے ہیں، جبکہ پلاسٹک اور اسٹین لیس اسٹیل پر اس کی زندگی کا دوران یہ 72 گھنٹے پر محیط ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر وہ چیز جو باہر سے آپ کے گھر آتے ہیں یا جسے آپ سے گھر سے نکل کر چھوتے ہیں، اس کے ذریعے کورونا وائرس منتقل ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا باہر سے سبزیاں، دالیں اور دودھ بھی نہ لا جائے؟ یہ سب چیزیں جب پکائی جاتی ہیں تو ان میں موجود جراثیم مر جاتے ہیں، مگر جن بیگس میں یہ چیزیں لائی جاتی ہیں ان میں کورونا وائرس ہو سکتا ہے، اس لیے باہر سے آئی چیز کو چھونے کے بعد صابن سے دھونا ضروری ہے۔ کورونا سے ڈرنا اس لیے ضروری ہے کہ ہم روزانہ 2 سے 3 ہزار مرتبہ اپنے چہرے، ناک اور آنکھ کو چھوتے ہیں اور موقع کی طاق میں بٹھا کر
کورونا کسی وقت بھی حملہ آور ہو سکتا ہے۔ کورونا اس لیے ڈرنا چاہیے کہ ہیضہ، چیچک، ملیریا، یہاں تک کہ ٹائیفائڈ بخار جیسے امراض وبا کی صورت میں تباہ مچا چکے ہیں۔ طاعون جسے بلیک ڈیتھ کہا جاتا ہے نے بے شمار شہر اڑا ڈالے۔ کورونا سے ڈر لگتا ہے کیونکہ ہم نے وباؤں سے متعلق پڑھا اور سنا ہے، مگر یہ پہلی وبا ہے جسے ہم دیکھ بھی رہے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا ہرگز نہ بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو بھی ملے۔ شکریہ۔